کہ ہم نے اپنی ذہنی صحت کو اچھا رکھنا. اور اس پہ ہم نے نماز کے بارے میں بات کی, اپنے اذکار کا خیال کرنا, مسنون اذکار سارے پڑھنا. کسی کو ڈپریشن ہوتا ہے, ٹھیک ہے آپ اپنا اگر علاج سمجھتے ہیں آپ کروائیں, لیکن ڈپریشن کی دعائیں ہیں وہ پڑھیں ضرور ساتھ. اس کے لیے ہیلدی لائف سٹائل, یعنی کہ جو شخص جتنا پریشان ہے, اکثر خواتین کہتی ہیں کہ مجھے غصہ بہت آتا ہے, مجھے ڈپریشن ہوتا ہے, واک کیا کریں آپ. وہ کہتے ہیں کہ واک کرنے سے باڈی میں ایسے نیورو ٹرانسمیٹرز اور ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں جو آپ کی بھوک کو بھی کم کرتے ہیں, آپ کو ہیلتھ کی طرف لے کے جاتے ہیں, آپ کی نیند کو امپروو کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ڈپریشن کو کم کرتے ہیں. اور جو ڈپریشن کا مریض ہے ہم اس کو مطمئن بٹھائے رکھتے ہیں. تو دل کی جتنی بیماریاں ہیں ان کے بارے میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ان کو کیسے ٹھیک کیا جائے. دل کی بیماریوں کو ٹھیک کرنے کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ زبان کو ذکر سے تر رکھنا. کیونکہ ہم کیا کر رہے ہیں, جہاں بیٹھے ہیں سوچ رہے ہیں بھائی اب گھر جاؤں گی تو پتہ نہیں پھر یہ مسئلہ ہوگا, پھر جاتے ساتھ ہی فلاں یہ بات کہے گا, پھر اس نے یہ کہنا ہے, پھر میں اس کو کیا کہوں گی. صبح آ رہے ہیں ہانڈی بنا رہے ہیں, ایک چمچ پھیرا, پھر سوچ رہے ہیں اب اس کو کیا کہوں گی. گاڑی چلا رہے ہیں پھر وہی مسئلہ. کیوں؟ دیکھیں آپ ایک چیز یاد رکھیں, یہ دنیا جائے امتحان ہے. کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ آپ کا ٹیسٹ نہیں ہوگا. اگر ہم کہتے ہیں نا میری یہ مشکل کب ختم ہوگی, تو آپ سوچیں اگر یہ مشکل ختم ہوگی تو اس کے اندر کوئی مشکل نہیں آئے گی. آپ کو اس مشکل کا حل مل گیا جو بھی آپ کی زندگی میں اس وقت ہے, جو آپ کو بہت بادر کر رہی ہے, اس کے بعد مشکل آنی ہی نہیں ہے. کیا ہوگا اس کے بعد؟ ایک اور مشکل آئے گی, ایک ٹیسٹ اور آئے گا. کبھی مڈ ٹرم ہے, کبھی سرپرائز ٹیسٹ ہے, کبھی منتھلی ٹیسٹ ہے, کبھی اینول ٹیسٹ ہے, اب پروموشن ہوگی, اب ایک اور ٹیسٹ ہے. یہ تو ٹیسٹ آپ کی زندگی میں رہنے ہی رہنے ہیں. اور آپ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ جو تو نے مجھے جس امتحان میں ڈالا ہے میں اس میں صحت کے ساتھ, ہیلدی مائنڈ سیٹ کے ساتھ گزروں. پریشان 4 سال کا بچہ نہیں سنبھالا جا رہا, سننا نہیں ہے بات. کیوں؟ اس لیے کہ مائنڈ ہیلدی نہیں ہے, کھانا پینا ہیلدی نہیں ہے, اپنی نیند پوری نہیں ہے, اپنی ایکسرسائز نہیں ہے, اپنی نمازوں پہ توجہ نہیں ہے, اپنے اذکار پہ توجہ نہیں ہے, اپنا کنیکشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسٹرانگ نہیں ہے. کوئی نہ کوئی ٹیسٹ ہونا ہی ہونا ہے. کئی ٹیسٹ ساری زندگی رہتے ہیں انسان کے, اور ہم کیا کہتے ہیں بس میری اس سے جان چھٹ جائے, یہ شخص میری زندگی میں نہ رہے تو میرے کوئی امتحان نہیں ہے. ہیں تو جو ہے اس کو ایکسیپٹ. دیکھیں آپ نے کہا تھا میں نے آپ کا وہ فلاں سیشن اٹینڈ کیا تھا لیکن میرے شوہر تو نہیں ٹھیک ہوئے, میرا بچہ تو ایسا ہی ہے. تو دیکھیں ٹیسٹ تو رہنا ہے. کسی بھی سیشن کو اٹینڈ کرنے کا یہ مطلب نہیں دوسرا انسان ٹھیک ہو جائے. سیشن کو اٹینڈ کرنے کا مطلب یہ میں ہیلدی ہو جاؤں, مجھے آکسیجن مل جائے, مجھے پتہ چل جائے میں نے اس میں یہ ذکر کرنا ہے, مجھے پتہ چل جائے میں نے یہاں صدقہ دینا ہے, مجھے پتہ چل جائے میں نے ان ایشوز سے ایسے ڈیل کرنا ہے. اور کئی دفعہ ہم سمجھتے ہیں جو ہمیں بتا رہا ہے یا مسکرا رہا ہے اس کا کوئی ایشو نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مسکرانے والے تھے. اور سیرت پڑھ لیں کہ ان کے ایشوز کیسے تھے. لوگ اتنے فضول باتوں کے لیے پریشان ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کئی دفعہ کہ یہ کوئی پریشانی ہے. اصل پریشانی تو آخرت کی ہے, اصل پریشانی تو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی ہے. تو ہم کن چیزوں کے لیے اتنے پریشان ہیں جس میں ہمیں پریشان ہونا نہیں چاہیے. صحابہ کی زندگیوں کے بارے میں پڑھیں, سیرت کا مطالعہ کریں. آپ کے بیڈ سائڈ پہ کتاب ہونی چاہیے جو آپ اپنے لیے پڑھیں گی, اپنی مینٹل ہیلتھ کے لیے پڑھیں گی. اپنی گروتھ کریں, کتابیں پڑھا کریں اور پڑھا کریں. آپ کو ڈپریشن ہوتا ہے مارکیٹ جائیں اور ڈپریشن کی کتاب خرید کے لائیں. جو انگلش میں پڑھ سکتے ہیں انگلش میں پڑھیں, اردو کی آپ کو مل جائیں گی. آپ بک شاپ پہ جائیں, آپ وہ کتاب لائیں, رکھیں اور پڑھیں. میں تو میڈیکل ڈاکٹر ہوں, چائلڈ اسپیشلسٹ ضرور ہوں, بچوں سے ڈیل کرتی تھی. اور لوگ اب سمجھتے ہیں میں سائیکالوجسٹ ہوں. کیوں؟ میں نے پڑھا اور اس کے بعد اس کو اپلائی کیا. ہم کیا کرتے ہیں, ہم کرنا نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں کوئی سوئچ ہو, وہ میں بس آن کروں, کوئی ریموٹ کنٹرول ہو, دباؤں, بچہ ٹھیک ہو جائے. ایسے نہیں ہوتا, اندر کا موسم بدلے گا. بیسیکلی آج کی مائیں ہم سب محنتی نہیں ہیں. پہلی ماؤں کے بچے بھی زیادہ تھے اور سکون بھی تھی, صحتیں بھی اچھی تھی, بچے بھی اچھے. بالکل. آج ہم محنت نہیں کرنا چاہتے. ہم پتہ نہیں سمجھتے ہیں کہ جو میرے اوپر ظلم ہو رہے ہیں نا, پیسے کسی پہ نہیں ہو رہے. اور میرے نام پہ ایک ٹی وی پہ 26 قسطوں کا ڈرامہ ضرور ہونا چاہیے. دس از لائف. اور اللہ تعالیٰ نے ہم سے دیکھنا ہے کہ ہم اپنے دائرہ کار میں کیا کام کر رہے ہیں. تو مینٹل ہیلتھ کو اپنی بہت زیادہ امپروو کرنا ہے. آپ بچے کو کیا سکھائیں گے؟ اسی لیے تو ہم بچوں کو مارتے ہیں, اسی لیے ہم بچوں کے ساتھ بہت سختی کرتے ہیں, اسی لیے ہماری ڈسپلن ٹیکنیک سیکھنی ہے. ہم کسی نہ کسی بات پہ فرسٹریٹڈ ہیں.
ہم دوسرے کی بات پہ فرسٹریٹڈ ہیں, ہم اس بات پہ فرسٹریٹڈ نہیں ہیں کہ میں اس سلسلے میں کیا کر سکتی ہوں. اپنے اوپر نظر رکھنی ہے. اس کے لیے ایک چیز ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں سرکل آف کنسرن اور سرکل آف انفلوئنس. کنسرن باہر آئے گا, انفلوئنس اندر آئے گا. کنسرن ہوتا ہے جو چیزیں ہمیں پریشان کرتی ہیں. مثلا کیا کیا چیزیں ہمیں پریشان کرتی ہیں؟ موسم, میڈ کا نہ آنا, چھٹی کر لینا, شوہر کا صحیح خرچہ نہ دینا اور بچوں پہ توجہ نہ دینا. اور کیا کیا چیزیں پریشان کرتی ہیں مینٹلی؟ لوگوں سے کہ میری بہن کو ایسے کرنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے, میری ساس کو ایسے کرنا چاہیے, میرے بچوں کو, سب کو. اور کرٹیسزم, کسی نے میرے بارے میں یہ بات کہہ دی, میرے بچے کے بارے میں کہہ دی, اس کے نمبر آ گئے تو جان جان کے میرے بچے کا رزلٹ پوچھی تھی, اس کا رزلٹ کیسا آیا. اب یہ کنسرنز ہیں. اچھا, پولیٹیکل سچویشن, فلاں ملک میں یہ ہو رہا ہے, امت کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. یہ ہونے چاہیے. انسان انسینسٹیو رہ کے کسی سوسائٹی میں سروائیو نہیں کر سکتا. لیکن اب پرابلم کیا ہے, ہم یہی بیٹھے رہتے ہیں. اتنا دکھ, اتنا دکھ, اس دکھ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ نے ہر کنسرن کے ساتھ دیکھنا ہے میں اس میں کیا کر سکتی ہوں, میرا اس میں رول کیا ہے. کچھ کر سکتی ہوں تو کر دوں, نہیں کر سکتی چھوڑ. میں اس چیز پہ توجہ دوں جو کر سکتی. میاں جی بچوں کو ٹائم نہیں دیتے, اب کنسرن ہے تو میں دے دوں نا. میں جو بیٹھ کے کہہ رہی ہوں, ایک تو تمہارے ابو اور ایک تم اور ایک خلا, بس میں ہی رہ گئی ہوں. تو آپ سوچیں الحمدللہ, کیونکہ کئی خواتین جب میاں توجہ دیتے ہیں تو کہتی ہیں میاں تو ان کو بیٹھ کے گیمز کھلاتے رہتے ہیں. تو پھر شکر کریں میاں توجہ نہیں دے رہے. آپ خود ہی توجہ دے کے آرام سے اپنا سارا کام کریں. اللہ نے آپ کے ہاتھ میں بچے دیے ہیں. میاں بیچارے کو تو اس نے تو کمائی کرنی ہے. جی مطلب ان کے کام ہیں. اس کا تو فیلڈ ہی اور ہے, اس کا تو کام نہیں ہے. آپ کیوں نہیں ایسے کرتے؟ جی جی بالکل. پھر اسی طرح سے اپنے جو جذبات ہیں ان کو صحیح جگہ پلیس کریں. اپنے غصے کو صحیح جگہ استعمال کریں. غصے کے اظہار کا صحیح طریقہ. بچوں پہ چیخنے چلانے سے تو بات نہیں ہوتی. بعد میں ہم روتے ہیں میں کیوں چیخی اس پہ. تو بھائی پہلے سوچیں, بچے نے آج گاڑی میں اسے تنگ کرنا ہے, میں نے اس کو بتانا ہے آئی ایم اپسیٹ, لیکن اب میرا بتانے کا طریقہ کیا ہوگا. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ نے اگر اپنی صحت کا صحیح خیال رکھا 70% آپ کے بچوں تک ویسے ہی چلا جانا ہے. پھر باقی آپ کی ایجوکیشن ہے, پھر باقی آپ جو چھوٹی چھوٹی باتیں اور طریقوں سے بچوں کو بتا رہی ہیں وہ بچے سیکھیں. سمپل فارمولا. اگر لڑکے سے غصہ آیا ہوا ہے, یوزلی ہم مائیں جو ہیں کہیں کا بھی غصہ ہوتا ہے بچوں کو نکالتے ہیں, تو کیا ہم غصے کو نکالیں یا جس پہ آیا اسی پہ نکالیں؟ اب آپ کو غصے کے بارے میں پرابلم ہے, آپ سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں. سب سے پہلے آپ غصے کے اوپر بکس لیں, غصے کے اوپر لیکچر سنیں, غصے کے بارے میں اینگر مینجمنٹ کے پرنسپلز آن لائن جائیں. یوٹیوب پہ آپ کو اتنا مٹیریل مل جائے گا, اسلامک لیکچرز مل جائیں گے, نان اسلامک مٹیریل مل جائے, اتنا مٹیریل بھرا ہوا ہے. آپ پڑھیں اینڈ فالو دوز ٹیکنیکس. آپ کیوں شارٹ کٹ کوشچن ہر ایک سے پوچھتے ہیں مجھے غصہ بہت آتا ہے میں کیا کروں؟ نہیں, آپ دیکھیں کہ کس بات پہ آتا ہے. تو آج آپ نے اپنی صحت پہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.